السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹاپک ہے مکالمہ نویسی۔ مکالمہ نویسی اکثر ہم اپنی زندگی میں یہ لفظ سنتے رہتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی گفتگو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مکالمہ نویسی ہے کیا، اس کی یہاں پر چھوٹی سی آپ کو تعریف میں نے لکھ کر بتا دی ہے کہ مکالمہ کس چیز کا نام ہے۔ مکالمہ دو آدمیوں کے درمیان بامعنی گفتگو۔ بامعنی گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، وہ کسی نہ کسی موضوع پر بات ہو رہی ہو، تو اس چیز کو ہم بامعنی گفتگو کہتے ہیں۔ تو مکالمہ در حقیقت کیا چیز ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان بامعنی گفتگو، یعنی کہ وہ بات کر رہے ہیں اور ان کا کوئی خاص مقصد ہے اور وہ کسی خاص مقصد کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی خاص موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ مکالمہ نویسی لکھنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے اور اس سوال کو لکھنے کے لیے کچھ خاص اصول ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی مقابلے کے لیے، زندگی میں کسی بھی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اکثر ہمیں مکالمہ یا اس طرح کی جیسے کہانی وغیرہ لکھنی پڑتی ہے، تو ہمیں اصولوں سے آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے لکھ سکیں اور جان سکیں۔ تو مکالمہ لکھنے کے لیے چند ضروری ہدایات ہوتی ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم مکالمے کو اچھے انداز میں لکھ سکیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکیں، کیونکہ یوں ہی لکھ دینے سے لکھا تو جا سکتا ہے پھر اچھے نمبر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چند ضروری ہدایات اور اصولوں کی پیروی کریں تاکہ آپ ایک اچھا مکالمہ لکھ سکیں اور بورڈ میں پیپر میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکالمہ لکھنے کے کون سے اصول ہیں، تو سب سے پہلا اصول یہاں پر لکھا ہوا ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کر دیا جائے۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوں، جب ہم گفتگو کر رہے ہوں، تو اس طرح سے لکھیں، اس طرح سے بات چیت کریں کہ ہمارے الفاظ کم سے کم استعمال ہوں اور مفہوم زیادہ سے زیادہ ادا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بات کو لکھے جا رہے ہیں، الفاظ کی تکرار کر رہے ہیں اور بہت لمبی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جو اصل مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہو رہا اور اصل مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کس موضوع پر کی جا رہی ہے اور کون سی بات کی جا رہی ہے۔ بہترین گفتگو وہی ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ کا استعمال کم کیا جاتا ہے اور مفہوم اس میں زیادہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں ہم اس کو جامعیت بھی کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم مکالمہ لکھیں گے تو ہم نے کوشش کرنی ہوگی کہ ہم الفاظ کم استعمال کریں اور ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جو زیادہ بامعنی ہوں اور جن سے ہمارا مفہوم آسانی سے ادا ہو جائے۔ تو ہم نے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں اور الفاظ ہم نے کم سے کم استعمال کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا اصول یہ ہے کہ لہجے میں بے تکلفی اور شگفتگی ہونی چاہیے۔ اب مکالمہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے فرد کے ساتھ کر رہے ہوں جس کے ساتھ ہماری جان پہچان بہت زیادہ اچھی ہو، یعنی کوئی ہمارا دوست ہو، کلاس فیلو ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی سبزی فروش کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی اور دکاندار کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہوں گے اور جس بھی موضوع پر بات کر رہے ہوں گے، اس میں ہم نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ وہاں پر بے تکلف ہونی چاہیے کہ جہاں پر بے تکلفی اچھی لگتی ہے،
مثال کے طور پر آپ دوستوں کے درمیان میں ایک مکالمہ لکھ رہے ہیں اور اس مکالمے میں آپ اس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں، ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ دو بالکل مختلف افراد بات کر رہے ہیں، اجنبی افراد بات کر رہے ہیں، تو وہ پھر مکالمہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ دوستوں کے حوالے سے مکالمہ لکھ رہے ہیں تو زیادہ اچھا مکالمہ وہ ہوگا کہ جس میں ہم دو دوستوں کو بے تکلف ہو کر آپس میں دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جیسے دکاندار، سبزی فروش وغیرہ ہو گئے جن سے ہماری روزمرہ کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے بھی ہم نے تکلف نہیں دکھانا، بلکہ ہم نے اس میں یہ چیز دکھانی ہے کہ جن سے ہم روزانہ ملتے ہیں ان سے ہم خود بخود بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہوگا کہ جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ بے تکلفی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کہ شگفتگی کا عنصر ہونا چاہیے، مطلب کہ تلخی لہجے میں نہیں ہونی چاہیے، سخت قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم شگفتگی کے ساتھ بات کریں، نرمی کے ساتھ بات کریں، ہمارے الفاظ میں جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور ایک جو ہے وہ تازہ پن ہونا چاہیے، اس میں بوریت نہیں ہونی چاہیے، اور الفاظ بھی ہمارے جو ہے وہ شگفتہ ہوں۔ بات جامع ہو اور مدلل ہونی چاہیے۔ جامع کا مطلب یہی ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں الفاظ ہم نے کم سے کم استعمال کرنے ہیں اور مفہوم ہم نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں مدلل کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو دلائل کے ساتھ کی جاتی ہے، تو ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو ہم نے دلیل کے ساتھ کرنا ہوگا۔ یعنی اس طرح سے ہم نے بات نہیں کرنی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں بس صرف وہ ہواؤں میں ہی بات ہو رہی ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کیونکہ جب دو افراد کے درمیان میں ہم مکالمہ کر رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ حق میں ہوگا، دوسرا جو ہے وہ مخالفت میں ہوگا۔ تو حق اور مخالفت دونوں کے لیے ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے اور ہم نے دونوں کو ہی دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا، تبھی ہمارا مکالمہ زیادہ اچھا ہوگا، جامع ہوگا اور مدلل ہوگا۔ مکالمے کو ایک منطقی ترتیب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ منطقی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جو باتیں ہیں وہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی ہر جو بات ہے وہ دوسری بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ شروع میں بات اور ہو رہی تھی، درمیان میں گفتگو اور ہو گئی ہے اور پھر تیسرے حصے میں ربط بالکل ہی ٹوٹ چکا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یعنی تمام جتنے بھی مکالمے میں باتیں ہو رہی ہیں اور جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، جس موضوع پر بات ہو رہی ہے، ان تمام کا آپس میں ربط ہونا چاہیے اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ربط کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ ان میں ہمیں ایک تعلق نظر آنا چاہیے، یعنی ہر نئی بات پچھلی بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے اور ان کا آپس میں ایک بہترین ریلیشن شپ، ایک بہترین تعلق ہونا چاہیے۔ اسے ہم منطقی ترتیب کہتے ہیں۔ اگلی بات ہے انداز بات چیت کا ہونا چاہیے۔ لمبی تقریر مکالمے کو مضمون بنا دیتی ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ احتراز یعنی کہ اس سے ہم نے بچنا ہے۔ مکالمے کو جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ گفتگو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے، جو ہم لکھ رہے ہیں، تو وہ چیز تقریر نہیں ہونی چاہیے یا وہ مضمون نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہمیں لگے کہ ہاں یہ بات چیت ہی ہو رہی ہے، ہاں یہ دو افراد بیٹھے ہیں اور یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بات کرتے ہیں تو عموماً ہم بات اسی طرح سے ہی کرتے ہیں کہ ہم ایک بات کرتے ہیں، دوسرا فوراً اس کا جواب دیتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم باری باری بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایک بولتا ہے پھر دوسرا، پھر ہم اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، ہم اس طرح سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بولی جا رہا ہے، اپنی تقریر کو لمبا کرتا جا رہا ہے اور دوسرا خاموش ہو کر اس کی بات کو سن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا صرف لیکچر میں ہوتا ہے، تقریر میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بول رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کو سن رہا ہے۔ تو جب ہم مکالمہ لکھیں گے تو اس میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری جو
گفتگو ہو رہی ہے وہ مختصر ہونی چاہیے. 1-2 لائن پر ایک بندے کا مکالمہ آنا چاہیے، پھر دوسرا بندہ فوری طور پر اس کا جواب دے اور پھر دوبارہ سے گفتگو پہلے بندے کی طرف لوٹ جائے. تو اس طرح سے ہم نے بات چیت کو کرنا ہوگا، اور بہترین انداز بات چیت کا ہم اسی طرح سے پیدا کر سکتے ہیں کہ ایک مکالمہ ہر فرد کا جو ہم لکھ رہے ہیں وہ مختصر سے مختصر ہونا چاہیے، زیادہ لمبی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی بات ہم لمبی کرتے جائیں گے وہ تقریر کا رنگ غالب آتا چلا جائے گا اور مکالمے کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا، اور اس طرح سے ہمارا جو مکالمہ ہے وہ کبھی بھی اچھا اور بہترین مکالمہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اصول بھی ایک اچھا مکالمہ لکھنے کے لیے ہم نے سامنے رکھنا ہوگا. تو یہ 5 اصول تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک اچھا مکالمہ لکھ سکتے ہیں اور پیپر میں اچھے نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ مزید اصول بھی یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں. کوشش کریں کہ موضوع کے تمام اہم نکات کا ذکر کیا جائے. اب موضوع کے تمام اہم نکات کا ہم نے ذکر ضرور کرنا ہوگا. اگر ہمیں ایک موضوع دیا گیا ہے تو اس موضوع سے متعلق منفی اور مثبت بہت سے پہلو ہوں گے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہوں گے جو بہت ہی زیادہ خاص ہوں گے، کچھ پہلو ایسے ہوں گے جو عام ہوں گے. اگر ہم خاص پہلوؤں کا تذکرہ نہیں کرتے اور صرف عام پہلوؤں کو ہی موضوع بحث بناتے رہتے ہیں تو کبھی بھی ہمارا مکالمہ اچھا نہیں ہو سکتا. بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکالمہ بہترین ہو اور اچھا ہو تو عام باتوں کو لکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ خاص باتوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے. ایسی باتیں جو اس موضوع کے مطابق ہیں، جن کا بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کو ہم نے مکالمے میں لازمی طور پر بیان کرنا ہے. اگر ہم ان کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں تو ہمارا مکالمہ کبھی بھی اچھا مکالمہ نہیں بن سکتا. تو ہم نے تمام اہم نکات کا ضرور ذکر کرنا ہے اور تمام اہم نکات کے مطابق ہی ہم نے مکالمے میں چلنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو مکالمہ ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہوگا، موضوع کے مطابق ہوگا، اور اس طرح سے ہمیں زیادہ اچھے نمبر ملنے کی بھی چانس بڑھ جائیں گے. اگلا اصول یہ ہے موضوع اشعار یعنی کہ مناسب اشعار، آیات، احادیث، اقوال، ظرافت یعنی کہ ہنسی مذاق کرنا اور شوخی مکالمے کا حسن ہے. اب یہ تمام چیزیں بھی ضروری نہیں ہوتی کہ ہر صورت ہی ہم نے مکالمے میں لکھنی ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو ہم اپنے مکالمے کا حصہ بناتے ہیں تو ہمارا مکالمہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے اور اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اپنی عموماً زندگی میں تو ہم ان چیزوں کا استعمال کم کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان باتوں کا بالکل استعمال نہ کریں، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی بات منوا رہے ہوتے ہیں یا اپنے خیالات کا، نظریات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت لازمی طور پر ہم ان تمام چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. تو اس لیے جب ہم مکالمہ لکھ رہے ہوں گے تو ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم ان تمام چیزوں کا بھی کہیں نہ کہیں استعمال ضرور کریں. اگر ہم ان کا استعمال ضرورت سے زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک مکالمے کے بعد، ہر ایک فرد کی گفتگو کے بعد 3-4 ہم حوالے لکھ دیتے ہیں تو یہ بات غلط ہوگی. بلکہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مکالمے میں کسی وقت کسی ایک کردار سے کوئی ایک قول، کوئی ایک حدیث یا کچھ ظرافت، ہنسی مذاق کو شامل کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو مکالمہ ہے وہ اچھا ہو جائے گا اور زیادہ بہترین ہو جائے گا. تو ان تمام چیزوں کا استعمال بھی ہم نے ضرور کرنا ہے مکالمے میں، لیکن اگر یہ تمام چیزیں موضوع کے مطابق ہیں تو یہ اس کا حسن ہوگی، اور اگر یہ موضوع کے مطابق نہیں ہے، موضوع سے متعلق نہیں ہے، تو پھر یہ مکالمے کے لیے باعث حسن نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مکالمے کی خرابی کا باعث بنیں گے اور اس طرح سے نمبر کٹنے کے چانس بڑھ جائیں گے. تیسرا اصول یہاں پر یہ ہے
کہ گفتگو کے آغاز میں، یہاں پہ لفظ آراز لکھا گیا ہے لیکن اصل میں لفظ یہاں پر آغاز ہے، گفتگو کے آغاز میں یہ علم ہونا چاہیے کہ گفتگو میں حصہ لینے والے کون ہیں۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک عنوان دیا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ نے اس موضوع پر ان دو افراد کے درمیان میں مکالمہ لکھنا ہے۔ بالفرض آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات پر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھیں، تو آپ نے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ مکالمہ جن کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ آیا وہ اجنبی ہیں، ایک دوسرے کی جان پہچان رکھتے ہیں؟ کیا وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں؟ کیا عورتیں ہیں یا مرد ہیں؟ عورت اور مرد کا مکالمہ ہو رہا ہے؟ کیا عمر کے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں؟ کس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر بات کر رہا ہے، پائلٹ بات کر رہے ہیں، انجینئر بات کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا، یعنی ہم نے ان کی عمر، جنس، پیشہ اور طبقہ، تعلیم، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی ہم نے مکالمہ لکھنا ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ہم ان کی زبان سے ایسے الفاظ لکھ رہے ہیں، ایسی وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ان کی عمر کے عین مطابق نہیں ہے، تو مکالمہ ہمارا اچھا نہیں ہوگا۔ اگر بات کر رہا ہے ایک دکاندار اور وہ ایک ان پڑھ ہے اور وہ پڑھے لکھے لوگوں جیسی بات کر رہا ہے، اس کی زبان، اس کے الفاظ کا چناؤ ڈاکٹر جیسا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی پڑھا لکھا مثلا ڈاکٹر یا انجینئر کوئی بات کر رہا ہے اور وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو اس کے پیشے کے اور اس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، ان پڑھوں جیسی گفتگو ہے، تو یہ بات بھی غلط ہوگی اور مکالمے کی حسن کی بجائے اس کی خرابی کا باعث بنے گی۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان تمام چیزوں کے مطابق ہم نے مکالمہ لکھنا ہوگا، یعنی ان کی عمر کو، پیشے کو، ہر چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ ہم ایک اچھا مکالمہ لکھ سکیں۔ پھر ہے مکالمے میں ڈائلاگ ہمیشہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ یہ بات ایک بار پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ہمارا ڈائلاگ جو ہے وہ مختصر ہوگا تاکہ تقریر کا ایک عنصر ہمارے سامنے نہ آئے، مضمون محسوس نہ ہو، بلکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہاں ہم ایک مکالمہ لکھ رہے ہیں۔ ایک ڈائلاگ کو آپ ایک لائن پر لکھ لیں، 2 پر لکھ لیں، 2.5 پر لکھ لیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھانا۔ اسے یہ ہوگا کہ مکالمہ رہے گا، وہ تقریر معلوم نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے جامعیت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، یعنی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ جامع ہونی چاہیے، وہ بہت ہی زیادہ لمبی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو اپنے اصل مفہوم سے ہٹ جائے اور ہمیں اصل بات سمجھ میں نہ آئے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مختصر رکھیں اور اس کو ہم جامع رکھیں، بالکل موضوع کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور اس سے ہم نے دور نہیں جانا۔ گفتگو میں ہمیشہ تسلسل نظر آنا چاہیے۔ تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو یوں محسوس ہو کہ جیسے وہ کسی چشمے کی طرح بہہ رہی ہے، یعنی کہ مسلسل ہم نے بات چیت کو آگے بڑھانا ہوگا، ایک کے بعد جو دوسرا جواب دے رہا ہے، دوسرا اس کی بات سن کے جو جواب دے رہے، ان تمام کے درمیان میں ایک تعلق ہونا چاہیے، ان سب کے درمیان میں ایک تسلسل ہونا چاہیے، اور اس تسلسل کو پورے مکالمے میں ٹوٹنے نہیں دینا، بلکہ ہم نے اس گفتگو میں اور تمام تر جو مکالمے باتیں ہو رہی ہیں وہ تمام مسلسل ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ اگلا اصول ہے یہاں پر مکالمہ اصل میں ڈرامہ نگاری کی بنیاد ہے، اس لیے جب بھی مکالمہ لکھنا شروع کریں تو آپ اپنے ساتھ ایک فرضی شخصیت کو اپنے خیالات میں ساتھ رکھیں، تصور میں سے باتیں کریں، اس طرح سے آپ اچھے مکالمہ نویس بن سکتے ہیں۔ اب مکالمہ نویسی ڈرامے کی بنیاد کس طرح سے ہے؟ مکالمہ نویسی ڈرامے کی بنیاد اس طرح سے بنتی ہے کہ کوئی بھی ڈرامہ مکالمے کے بغیر، ڈائلاگ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سٹوری اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اس کے ڈائلاگ بہت زیادہ اچھے تھے، فلاں ڈرامہ اپنے ڈائلاگ کی وجہ سے مشہور ہو گیا، فلاں فلم اپنے ڈائلاگ کی وجہ سے مشہور ہو گئی۔
تو ڈائلاگ کے بغیر کوئی بھی تحریر، کوئی بھی چیز نامکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مکالمہ جو ہے اسی طرح سے ڈرامہ جو ہے وہ بھی مکالمہ کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم نے مکالمے کو لکھنا ہے، ہم نے ایک ڈرامائی کیفیت میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ ہم نے یہ محسوس کرنا ہے کہ میں بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کسی کے ساتھ۔ کوئی شخصیت آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے کہ فلاں شخصیت ہے، میرے ساتھ موجود ہے اور میں اس کے ساتھ بات کر رہی ہوں یا میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ جب ہم کسی شخصیت کو امیجن کرتے ہیں، اپنے سامنے دیکھتے ہیں، تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اکیلے بیٹھے ہیں، کسی بھی انداز میں ہم بات چیت کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کسی کو بات نہیں سمجھانی، کسی تک مفہوم نہیں پہنچانا، تو جیسے چاہیں گے ہم لوگ بات کریں گے۔ لیکن جب کوئی ہم یہ محسوس کریں گے کہ شخص ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، فلاں شخص کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے، تو ظاہری بات ہے ہم اپنی بات چیت کا جو انداز ہوگا، جو گفتگو ہوگی، اسے ہم تھوڑا سا مختلف کر لیں گے۔ تو جب ہم اسے مختلف کریں گے تو زیادہ اچھے الفاظ لے کر آئیں گے، اپنا مفہوم زیادہ اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، الفاظ کا چناؤ ہم زیادہ اچھا کریں گے، اور اس طرح سے ہماری بات چیت، ہماری گفتگو جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی، زیادہ بہترین ہو جائے گی۔ تو جب بھی ہم کچھ لکھنے لگے، مکالمہ خاص طور پر، تو ہم نے کسی فرضی شخصیت کو اپنے سامنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم مکالمے کو زیادہ اچھے طریقے سے لکھ سکیں گے اور ہمارے الفاظ کا چناؤ زیادہ اچھا ہوگا اور زیادہ بہترین ہوگا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب کوئی شخصیت ہمارے سامنے ہے، یعنی ہمارے تصور میں، تو ہمیں خود بھی مکالمہ لکھنے میں زیادہ مزہ آئے گا اور ہم زیادہ لطف لے کر اس مکالمے کو لکھیں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھا اصول ہے، اگر اس کی پیروی کی جائے تو زیادہ اچھے انداز میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ مکالمے کے آغاز میں منظر اور کردار کے بارے میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔ اب منظر اور کردار دو چیزیں ہیں جو کہ مکالمے کا حصہ ہوتی ہیں۔ منظر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص سین، وہ خاص جگہ کہ جس نے دو افراد کو مجبور کر دیا کہ وہ آپس میں گفتگو کریں اور آپس میں بات چیت کریں۔ منظر سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ افراد کہاں پر بیٹھے ہیں، پارک میں، کینٹین پہ، کالج میں، اسکول میں کہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور اس حادثے پہ کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے تو آپس میں گفتگو کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو منظر کو لازمی ہم نے دیکھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہم نے آگے لکھنا ہوگا۔ کردار کے بارے میں بھی ہم نے بیان کرنا ہوگا کہ آیا وہ کون ہے، پڑھا لکھا، ڈاکٹر ہے، ان پڑھ ہے، کیا ہے، ان کے نام وغیرہ جو ہوں گے وہ نام وغیرہ بھی ہم نے ضرور لکھنے ہوں گے۔ آخری اصول ہے مکالمے کا، دونوں کرداروں کو بولنے کا مناسب وقت دیں۔ یہ مناسب نہیں کہ ایک ہی کردار بولتا چلا جائے۔ اب یہ اصول یہ ہے کہ ہم نے دونوں جو کردار ہیں ان کو ہم نے مناسب وقت دینا ہے کہ دونوں اپنی مناسب گفتگو کر سکیں، دونوں اپنے خیالات کا اظہار اچھے طریقے سے کر سکیں اور دونوں کے پاس جو بھی مواد ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں۔ اگر ایک ہی فرد بولتا رہے گا، دوسرا فرد خاموش رہے گا، تو ایک کے خیالات اس کے پاس رہ جائیں گے، دوسرا بیان کرتا جائے گا اور اس کی بات بھی کھل کر واضح نہیں ہو سکے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے موضوع میں جان ڈالیں، اسے ہم پرزور بنائیں اور ہم دونوں طرح کے مواد مثبت اور منفی کو سامنے رکھتے ہیں کہ پڑھنے والا خود اس سے کچھ اچھا فیصلہ لے سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کرداروں کو مناسب ٹائم دیں، دونوں کو مناسب وقت دیں، تاکہ وہ دونوں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور زیادہ اچھے طریقے سے مکالمہ لکھا جا سکے۔ یہ چند اصول ہیں جو شاید پڑھنے میں مشکل ہے، لیکن جب ہم مکالمہ لکھنے لگتے ہیں تو ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جب ہم ان کو مد نظر رکھتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں تو بار بار کے استعمال سے، بار بار کی پریکٹس سے یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان تمام اصولوں کو سامنے رکھنا ہے اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم نے مکالمہ لکھنا ہے، تبھی ہمارا جو مکالمہ ہے وہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اور زیادہ بہترین ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اب
ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مکالمہ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو اپنے پیپر پہ کس طرح سے لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔